بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک کتاب دکھا رہا ہوں، یہ بہشتی زیور کامل اشرف علی تھانوی کی ہے۔ اس کا بار کوڈ میں دکھا دے رہا ہوں، غور سے دیکھ لیں اور گوگل میں جا کر کے سرچ کر سکتے ہیں۔ لکھتے ہیں یہ بہشتی زیور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب بہشتی زیور نہیں ہے، بلکہ کتاب کو جو یوز کرے گا، پڑھے گا تو سوائے جہنم کے اور کوئی جگہ نہ ملے گی۔ یہ جہنمی زیور کہا جائے تو کم ہے، بیجا نہ ہوگا۔ دیکھیے عقیدہ نمبر 41 میں لکھتے ہیں، یہاں پہ پیج نمبر بھی دیکھ لیں 48 ہے۔ تو عقیدہ نمبر 41 میں لکھتے ہیں کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کے عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں۔ اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کی موت بھی آئے گی۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں درست، لیکن یہ بات جو انہوں نے پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش، بزرگوں کی سفارش انہوں نے جو سیڑھی ہے، ایڈ کر دی ہے، آخر ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اس پہ میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش روز محشر چلے گی، اللہ حکم فرمائے گا، ایسا اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کی تصدیق تو قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چلے گی روز محشر میں سفارش، لیکن کہیں پر بھی کسی کتاب میں کوئی بندہ خدا ہمیں یہ دکھا دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی وہاں سفارش روز محشر میں چلتی ہو، چلے گی، ایسا دکھا دیں ہمیں۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو یہ ڈھونگی لوگ ولی بننے کے نام پر، بزرگ بننے کے نام پر، لوگوں سے بیگاری لینے کے لیے، خدمت لینے کے لیے، پیر ہاتھ دبوانے کے لیے، نذرانہ وصول کرنے کے لیے، اپنی خانقاہ بنانے کے لیے، اپنے دنیاوی عیش و آرام کے لیے، عیش عشرت دنیاوی حاصل کرنے کے لیے، عزت دنیاوی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اور ان کے تمام سپورٹرز نے ایسی کتابیں مرتب کی جن میں 99.99% مان کے چلا جائے کہ وہ صحیح بھی لکھے ہوں گے، اور اس میں ایک دو اپنا بھی ایڈ کر دیا، اور ایک دو ایڈ کر دینے کا مطلب ہے کہ پورا ڈرام دودھ سے بھرا ہو اور اس میں چند قطرے پیشاب کے ڈال دیے جائیں تو پورا ڈرام دودھ بیکار ہو جائے گا، ہے نا؟ یعنی کہ پورے کھانے اچھے ہوں اور اس میں کچھ نجاست غلیظہ تھوڑی سی ڈال دی جائے تو پورا کھانا بیکار ہو جائے گا۔ تو انہوں نے وہی کیا ہے، بزرگوں کی سفارش روز محشر گھسیڑ دیا، جبکہ ایسا قرآن و سنت سے، قرآن حدیث سے کہیں سے ایسا کوئی وارد نہیں ہے، کوئی ایسے الفاظ نہیں آئے ہیں کہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی وہاں سنی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا، اللہ دو خیمہ یعنی دو میدان لگائے گا، ایک میدان کے لوگوں کو اللہ ریجیکٹ کیا ہوا ہوگا، یعنی ان کی بخشائش ناممکن، وہ جہنمی معین، فکسڈ ٹو ہیل، جہنم کے لیے وہ فکس کر دی جائیں گے، یعنی کافر و مشرک ہوں گے۔ اور ایک گروہ، ایک خیمہ ایسا ہوگا جن سے اللہ راضی ہوگا، روز محشر اللہ راضی ہو چکا ہوگا، ان کے اعمال اللہ پسند کر چکا ہوگا، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کی سفارش کریں، ہم قبول کر لیں گے، اور اگر آپ نے ان میں سے کچھ کو ریجیکٹ کر دیا، جتنے کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا اتنے کو، سب کو جتنے کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا جہنم میں ڈال دیں گے۔ یعنی اللہ راضی ہونے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہے گا،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی نہ ہوں گے جن جن لوگوں سے اللہ کے راضی ہوئے بندوں سے بھی، تو اللہ انہیں بھی جہنم میں پہنچا دے گا، جہنم رسید کر دے گا۔ اس لیے کہ میرے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیوں کو وعید کی ہے۔ سوقن سوقن کا الفاظ حدیثوں میں آیا ہے کہ جس نے میرے دین میں کچھ بھی بدعت نکالا وہ مردود ہے۔ تو جام کوثر پلاتے وقت بدعتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریجیکٹ جب کریں گے تو ان کی سفارش کون کرے گا؟ اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی کے آیات میں سے ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی کے الفاظ تو قرآن میں ہیں، محفوظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اذن دے گا، لیکن بزرگوں کو کہاں پر ہے یہ اشرف علی تھانوی اور ان کے اندھ بھکت ہمیں دکھائیں تو میں مان لوں۔ جھوٹی جھوٹی باتیں لکھ کر کے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں اور بزرگ زبردستی گھوشت کرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اسلام کے بٹورے کر ڈالے ہیں لوگوں نے۔ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو لگ بھگ اسلام کے 250 سال کے بعد سے شروع ہوا۔ وہ مالکیت، حنبلیت، شافعیت اور حنفیت کے نام پر، اور اب آ کر کے ہندوستان میں تو مرکز ہی تمام اتر پردیش نام کی جگہ پر بننے شروع ہو گئے، اور اپنی اپنی خانقاہیں، اپنی اپنی ادارے بننے شروع ہوئے، اور بٹوارہ اسلام کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ایسا نہ کیا جائے، اس پہ غور کریں لوگ کہ ان لوگوں نے سب اپنے اپنے ہاتھ پیر دبوانے کے لیے اور نذرانہ وصول کرنے کے لیے یہ اسکیم چلی، سوچی سمجھی اسکیم ہے۔